ہندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا. اگر کوئی معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ضرور آنا چاہیے. پاک بھارت معاملات بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی اچھے رہنے چاہیے. سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی. شہباز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے بے پناہ اقدامات کیے. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کوئی ایک منصوبہ دیا تو دکھا دیں. بس قدمتی سے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا. نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا گیا. وزیراعلی پنجاب مریم نواز نے کہا اسموک کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا. اسموک کا مسئلہ چند سال میں حل کر دیں گے. پنجاب میں اسموک سے 2.5 لاکھ اموات کا خطرہ. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں تمام وسائل جھونک کر اسموک کی آفت کو ٹالنا ہوگا. اسموک سے 2.5 لاکھ قبل از وقت اموات اور تقریباً 9% جی ڈی پی متاثر ہو سکتی ہے. یہ سب ہماری لاپرواہی کا کیا دھرا ہے. پڑوسی ملک کا کردار صرف 30% ہے. اسموک ایک بہت بڑی انسانی اور معاشی ایمرجنسی ہے. یونیسیف نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی. اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا پنجاب میں اسموک 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں کے لیے سنگین خطرہ ہے. لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے. اسموک اتنی شدید ہے کہ خلا سے بھی نظر آتی ہے. اسموک سے پنجاب میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. حکومت پنجاب ہنگامی اقدامات کرے. پنجاب میں اسموک مزید 5 ڈویژن میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان. سرگودا، راولپنڈی، بہاولپور، ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکول اور کالج بند رکھنے کی ہدایت. اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز بھی بند رہیں گے. لاہور کا آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے اوپر ریکارڈ. آلودہ فضا نے لاہوریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار بنا دیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا پنجاب حکومت حالات کی سنگینی کو سمجھ دیں. عوامی مسائل اور اسموک جیسی صورتحال پر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. پشاور بھی اسموک کی لپیٹ میں شہریوں کو سانس لینے میں دشواری. حکومت پنجاب کے نومبر اور دسمبر میں شادی ہال بند کرنے کی تجویز پر غور. حکومت پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ اگلے سال سے شادی ہال نومبر اور دسمبر میں بند کرنے کا حکم دیں گے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ایسے کام نہیں چلے گا. 2 مہینے کی پالیسی کا فائدہ نہیں. لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. لاہور میں بڑے تعمیراتی منصوبے روکنا پڑیں گے. Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 68 کھرب ڈالر درکار ہیں. باکو میں وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس سے خطاب. کہا ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کریں. ترقی پذیر ملک شدید مشکلات کے شکار ہیں. یو این فریم ورک کے تحت خصوصی فنڈ فراہم کرنا ہوں گے. گلیشیئرز کے تحفظ کی خصوصی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا گلیشیئر لائف لائن ہیں. پانی کے ذخائر کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ناگزیر ہے. پاکستان کی زراعت کا 90% انحصار 7000 گلیشیئرز پر ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی کوپ 29 کے افتتاحی اجلاس میں شرکت. عالمی رہنماؤں سے بھی ملے. شہباز شریف کو متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان کے صدور سے ملاقاتیں. وزیراعظم بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس سے بھی ملے. بانی سے ملنے جانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی. پولیس کا کہنا ہے عمر ایوب، اسد کیسر، شبلی فراز
احمد خان اور حامد رضا کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ رہائی کے بعد رہنما بانی سے ملاقات کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جیل حکام نے ہمیں حبس بے جا میں رکھا، یرغمال بنایا۔ شہباز شریف مریم اور جیل حکام سے پوچھتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی؟ تمام افراد کے خلاف FIR درج کرائیں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہم سے بدتمیزی کی گئی، بدتمیزی کرنے اور بند کرانے کا آرڈر کس کا تھا؟ ہم تو الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے۔ دفعہ 144 کا اطلاق کیسے ہو گیا؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا شیڈول کے مطابق بانی سے ملاقات ہونا تھی، 3 بجے تک انتظار کرایا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ واپسی پر گاڑیوں سے اتار کر حراست میں لیا گیا۔ کرتے ہیں اس طرح کی کچھ کرنے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کال دینی ہے اور نومبر کا مہینہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ہماری شروع ہے اس کے لیے، جب کال آئے گی تو آپ سب کو انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا۔ سر امریکن جھنڈا لہرایا گیا تھا، اس کی تحقیقات وہ پٹواری تھا میرے خیال میں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، اگر آپ کو بھی نظر آئے تو مجھے بتا دینا۔ سوابی جلسے میں امی کے جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا، میں خود اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وزراء کے PL امین گنڈا پور کی صحافیوں سے گفتگو، کہا بانی PTI نے اسی ماہ کال دینی ہے، ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے احتجاج سے خوفزدہ لوگ ہمارے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ آخری وار کھیلنا ہے اور مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرنے سے تو مراد یہ ہے کہ بھئی ہمیں روک لو، ہم یہ کرنے آ رہے ہیں۔ PTI نے طے کر لیا ہے کہ مرنا ہے یا مر جانا ہے، تو اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اعلانات کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں روک لو۔ ایسے اعلانات کریں گے تو پھر کارروائی بھی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو، کہا یہ لوگ اداروں کو لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سوابی جلسے میں جو تقاریر ہوئی سب نے دیکھی۔ انہوں نے کہا کفن بردار جلوس کا اعلان بانی PTI کریں گے۔ کل کوئی کفن بردار کچھ بھی کرے تو اس کے ذمہ دار بانی PTI نہیں تو کون ہوگا؟ ان لوگوں کا کمپرومائز ہونے کا لیول اتنا اونچا نہیں۔ میرا خیال ہے گنڈا پور نے کہا ڈی چوک جانے دے، دانا نہیں دوں گا۔ گنڈا پور کو ڈی چوک جانے دیا گیا، اس کے بعد وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ بلاول بھٹو زرداری وطن واپس پہنچ گئے، کل سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس جلد بلایا جائے گا، سیاسی پیش رفت پر بات چیت ہوگی۔ سندھ میں منشیات فروشوں کے خلاف آج سے بھرپور آپریشن کا حکم۔ سندھ کے سینئر وزیر کی زیر صدارت ANF کا اہم اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف مرحلہ وار آپریشن ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ کرسٹل آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس ہے۔ کارروائیوں کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ منشیات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔